الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے مقدس اور پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ، اپنے پیاروں کی عزت و بھرم کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں اور خطاؤں کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے، آقا پاک کے پیاروں کے پاکیزہ تذکرے کے لیے، دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے ایک پاک مقام پر سجائی جانے والی پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعائے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا کریم کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کا یہ جہان بھی خوبصورت فرمائے، ہم سب کا اگلا جہان بھی خوبصورت فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ حقیقت موجود ہے کہ 21 رمضان المبارک یعنی یوم شہادت مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر درمیان میں سوائے عید الفطر کے جتنی علمی نشستیں جامعہ مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں انعقاد پذیر ہوئیں، ان میں ہماری گفتگو کا عنوان یہ چل رہا ہے کہ تاجدار ولایت مولائے کائنات حسنین کریمین کے بابا جان شوہر نامدار سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، آپ کی عزت، آپ کا تعارف اللہ کے قرآن نے کس انداز میں کروایا ہے
اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں کروایا. مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کی عزت و عظمت کے حوالے سے ہم 2 آیات بینات پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر چکے. ایک آیہ مبارکہ آپ کی محبت و مودت کے حوالے سے تھی کہ جو انسان سمجھنا چاہے اس کے لیے قرآن نے کافی رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ مودت علی المرتضیٰ کے بغیر نہ تیرے اعمال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، نہ تیرا عقیدہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول. پھر دوسری آیہ مبارکہ جس پر الحمدللہ پچھلے جمعے کی پاکیزہ نشست میں گفتگو ہوئی وہ یہ آیہ مبارکہ تھی کہ جناب طلحہ اور جناب عباس کو رب کریم نے مخاطب کر کے فرمایا لا یستوون عند اللہ، اے طلحہ اور عباس تم بھی شانوں والے ہو، مقاموں اور عزتوں والے ہو، لیکن یاد رکھنا عزتوں شانوں مقاموں کے باوجود تم میرے علی کی نہ مثل ہو سکتے ہو نہ مثال ہو سکتے ہو. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مقام حسنین کریمین کے بابا کو حاصل ہے جو حضور کے چچا جناب عباس کو بھی حاصل نہیں ہے، اور عشرہ مبشرہ کے کمال صحابی جناب طلحہ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے. اور یہ نص قطعی ہے، قرآنی ہے. اور اسی پر بحث کرتے کرتے ہم اس آیت کے قریب پہنچے، ذکر نہ کر سکے کہ 30ویں پارے میں جو آیہ مبارکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اس کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے، کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور اس مجلس میں مولا کائنات تشریف لاتے، جناب علی المرتضیٰ آتے، تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ ان کا استقبال بھی کرتے اور یہ نعرہ لگاتے جاء خیر البریہ، کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں آئی، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین ہستی تشریف لے آئی. قرآن مجید کی آج تیسری آیہ مبارکہ کے حوالے سے میں بارگاہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ میں سلامی پیش کرنے کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں. اس آیہ مبارکہ میں جو شان مولا کائنات کی بیان ہوئی ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے بھی بہت لکھا، محققین نے بھی بڑی تحقیق فرمائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ نے اس آیت میں بیان ہونے والی شان کو خود بھی بڑی محبت سے ذکر فرمایا. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب جب کافر کہیں کہ لست مرسلا، تو مرسل نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے، تو محبوب اس سے پریشان نہیں ہونا، اس سے حیران نہیں ہونا، اس سے پریشان نہیں ہونا کہ میں تو رسالت کا وہ معیار لے کے آیا ہوں کہ مصدقا لما معکم، کہ میں تو تصدیق نہ کروں تو کوئی نبی اپنے آپ کو نبی کہلوا نہیں سکتا. اس شان رسالت کے باوجود بھی اے حبیب اگر کوئی آپ کو کافر کہے کہ لستا مرسلا، کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. مالک سچی بات ہے، جب میرا اتنا بڑا منصب ہے اور اس کا انکار کر دیا جائے تو پریشانی تو بنے گی. اب اللہ نے جو علاج اگلے مرحلے میں اس پریشانی کا عطا فرمایا، فرمایا حبیب انہیں کہہ دے، قل انہیں کہہ دے جو کہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اور تم بھونکتے ہو بھونکتے رہو،
بکتے ہو بکتے رہو، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں۔ باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، حبیب انہیں کہہ دے مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں، میری رسالت کی گواہی کے لیے عرشوں والا خدا بھی موجود ہے، فرشوں پہ علی المرتضیٰ بھی موجود ہے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، دو گواہوں کا ذکر اللہ نے خود فرمایا۔ محمد کریم کی رسالت کی صداقت کی گواہیوں کے لیے اللہ نے دو گواہوں کا ذکر فرمایا، ایک باللہ، ایک تو اللہ گواہ ہے، سب سے بڑا گواہ ہے، بھیجنے والا جو ہے، اور دوسرا گواہ کون؟ ومن عندہ من علم الکتاب، نہیں، ومن عندہ علم الکتاب، ایک ہوتا ہے من علم الکتاب، قرآن میں وہ بھی استعمال ہوا ہے کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کی طاقت کیا تھی کہ وہ ہزاروں میل دور سے بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان کے تخت، سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ وہ ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا علم والا اتنی طاقت والا ہے تو اندازہ کرو حسنین کے بابا جان کی شان کیا ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہ کتاب کے تھوڑے علم والا نہیں، علم الکتاب، کتاب میں جتنا بھی علم ہے رب ذوالجلال نے علی کو اس علم سے شناسائی عطا فرما دی۔ اس آیہ مبارکہ میں ہر بات ہی کمال کی ہے، لیکن دو باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات علی کا گواہ بننا محمد کی رسالت، اور دوسری بات علی کے پاس من الکتاب نہیں، علم الکتاب کا ہونا۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کائنات میں علم کتاب کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں صرف دو ہستیاں ہیں جن کے لیے رب نے کہا ہے کہ ان جیسا علم کتاب کسی اور کے پاس نہیں۔ ایک ہے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اور ایک ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کہتا ہے کتاب کا اتنا علم کائنات میں کسی کے پاس ہے۔ اس کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، اس کتاب سے قرآن بھی مراد ہے، اور وہ کتاب بھی موجود ہے جو رب نے اپنی بارگاہ میں لوح محفوظ پر تعریف فرمائی ہے۔ کتابت ساری اس میں موجود ہے، لکھا ہوا علم سارا اس میں موجود ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دو ہستیاں ہیں جنہیں میں نے علم کتاب کمال کا عطا فرمایا ہے۔ میرا مالک کون کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پہ جسے کمال کا علم عطا کیا ہے کتاب کا، وہ ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کے بعد جسے کمال کا علم کتاب عطا کیا ہے وہ ذاتی علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اور میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ تو ایسی بات ہے، یہ تو ایسا حسن ہے، یہ تو مولا علی کی وہ فضیلت ہے جس کو سردار فضیلت کہے تو قطعاً مبالغہ نہیں۔ اور یہ میرا فیصلہ نہیں، کسی مولوی پیر کا فیصلہ نہیں، کسی خطیب ادیب کا فیصلہ نہیں، مولا کی بارگاہ میں مولا کا کمال کا شاگرد حاضر ہوتا ہے، خادم حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے مولا آپ کی بڑی شان قرآن میں ہے، بڑی عزتیں قرآن میں ہیں، بڑی بلندیاں قرآن میں ہیں، لیکن مولا یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت قرآن میں کون سی بیان ہوئی؟
مولا علی توجہ فرماتے تو بتا، تو بھی تو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میری کون سی فضیلت قرآن میں؟ بہت بڑی، سب سے بڑی میری فضیلت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ اب وہ بڑے محبت سے، بڑے ادب سے آئے مودت پیش کرتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت آپ کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ جب تک آپ سے مودت نہ کی جائے رسول اللہ کے پورے دین سے بندے کو ذرہ برابر فائدہ ہی نہیں حاصل ہو سکتا۔ میں یہ اشارہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور نے اجر کا لفظ استعمال کیا۔ کیا لفظ استعمال کیا؟ اجر کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے اجر کے طور پہ ان پیاروں کی مودت چاہیے، ان پیاروں کی محبت چاہیے اجر کے طور پہ۔ اب اجر، ماجور اور اجر کے حوالے سے ایک قانون ہے کہ میں کپڑا خریدتا ہوں مثال کے طور پہ، تو میں کپڑا خریدا ہے، اگر میں نے کپڑے کے پیسے نہیں دیے، جو کہ کپڑا بیچنے والے نے مجھ سے یقیناً مانگے کہ بھئی کپڑا جو لے جانا ہے تو پیسے دو، تو جب تک میں نے پیسے اسے نہیں دیے تب تک کپڑا بے شک میرے پاس ہو، اچھا بھی ہو، نفیس بھی ہو، ستھرا بھی روزانہ کروں، لیکن مجھ پر پہننا اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کا اجر میں اس کے دینے والے کو پیش نہ کروں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ اگر اجر نہ دیا جائے تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ مزدور سے آپ نے مزدوری لی، اجر نہیں دیا، آپ کا وہ مکان حرام کا مرکز ہو گیا، دیوار حرام کی مرکز ہو گئی۔ ضروری ہے کہ اجر دیا جائے۔ اب میں کپڑے والے کو جو ہی پیسے دے دوں گا وہی کپڑا مجھ پر حلال ہو جائے گا، وہی کپڑا میرے لیے فائدے والا ہو جائے گا، یعنی کپڑا اچھا ہونے کے باوجود مجھے نقصان دے گا اگر میں کپڑے کا اجر کپڑے والوں کو نہ دوں۔ اب رسول اللہ نے صرف مودت کا حکم نہیں دیا، اجرن کہا، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے نا اس کا اجر علی کی مودت ہے، اس کا اجر ان کی مودت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اچھے سے اچھا کپڑا تمہیں نقصان دے گا جب تک تم اس کا اجر کپڑے والے کو نہ دے دو۔ اب رسول اللہ نے تمہیں نماز دی، روزہ دیا، حج دی، زکات دی، دین کی تعلیم دی، کہا اجر کے طور پر اس کی مودت ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مسئلہ تو کھل گیا، جس طرح کپڑے کا اجر نہ دو تو کپڑا فائدہ نہیں نقصان دیتا ہے، اسی طرح دین کا اجر علی اور علی کے بچوں سے مودت نہ کرو تو دین فائدہ نہیں دیتا، دین تجھے نقصان۔ کپڑے والے کو نہ دے دو۔ اب رسول اللہ نے تمہیں نماز دی، روزہ دیا، حج دی، زکات دی، دین کی تعلیم دی، کہا اجر کے طور پر اس کی مودت ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مسئلہ تو کھل گیا، جس طرح کپڑے کا اجر نہ دو تو کپڑا فائدہ نہیں نقصان دیتا ہے، اسی طرح دین کا اجر علی اور علی کے بچوں سے مودت نہ کرو تو دین فائدہ نہیں دیتا، دین تجھے نقصان۔ اس غلام نے، حاضر باش غلام نے یہ آیت مبارکہ پیش کی کہ حضور اس میں کتنی شان ہے آپ کی کہ پورے دین کی قیمت ہی آپ کی غلامی میں رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کی غلامی نہ ہو تو پورا دین بندے کو فائدہ دیتا۔ مولا علی مسکرائے، کوئی شک نہیں، یہ میری شان ضرور ہے قرآن میں، لیکن یہ میری سب سے بڑی شان نہیں ہے۔ شان میری یہ ہے قرآن میں، اس میں کوئی شک نہیں، میری شان ہے، لیکن تو نے پوچھا ہے سب سے بڑی شان، تو یہ میری سب سے بڑی شان نہیں ہے۔
اس نے محبت کر کے پھر آیت تطہیر پیش کی. حضرت یہ کتنی بڑی آیا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پلید آپ کے قریب آ نہیں سکتے, پاک آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے. قیامت تک کے لیے پاکی اور پلیتی کا اللہ نے فرق یہ کر دیا ہے کہ جو آپ کے قریب ہو گیا وہ پلیت نہیں ہو سکتا, اور جو آپ سے دور ہو گیا وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لیذھب عنکم الرجس, اللہ نے کہہ دیا جدھر علی ہو ادھر پلیتی نہیں ہوتی, جدھر پلیتی ہو ادھر کبھی علی نہیں ہوتا. حضرت بہت بڑی شان ہے. آپ پھر مسکرائے, فرما ہاں بہت بڑی عزت ہے, لیکن تو نے پوچھا نا سب سے بڑی شان میری کس آیت میں بیان ہوئی؟ اس میں میری شان ضرور بیان ہوئی آیت تطہیر میں, لیکن اس میں میری سب سے بڑی شان بیان نہیں ہوئی. اس نے پھر ہمت کی اور آیت پیش کی, کہنے لگا حضور یہ هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, آپ کا لقب ہے تاجدار هل أتى, تو یہ هل أتى والی شان بہت بڑی ہوگی. آپ پھر مسکرائے, فرمایا بالکل شان بڑی ہے, لیکن یہ میری سب سے بڑی شان نہیں ہے. وہ ہمت کرتا کرتا کتابوں میں آتا ہے, اس نے کوشش کر کے کوئی 12 کے قریب آیات پیش کی اس بحث میں کہ حضرت اس آیت میں شان بڑی ہے, آیہ مودت میں شان بڑی ہے, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں شان بڑی ہے, اور فرشتوں کا استاد ہونے میں شان بڑی ہے. یہ شانیں اس نے 10-12 آیات پڑھی. مولا علی مسکراتے رہے, فرماتے رہے بالکل یہ شانیں ہیں میری, اچھی ہیں, لیکن سب سے بڑی شان میری یہ نہیں. 12 آیتیں اس نے پڑھی تھی. اب اگلا کام کیا ہوا؟ پھر وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتے حضور پھر آپ خود بتائیں. تو مولا علی نے اس کی 12 کے بعد, جو 12 اس نے ذکر کی تھی, اس کی 12 کے بعد اپنی زبانی 250 ایسی آیات پیش فرمائی جن میں یہ ذکر بھی کیا کہ اس میں میری یہ شان ہے, لیکن یہ میری سب سے بڑی شان نہیں ہے. اس میں میری یہ شان ہے, لیکن یہ میری سب سے بڑی شان, اس میں میری یہ شان ہے, لیکن یہ میری سب سے بڑی شان نہیں ہے. اس میں یہ ہے, لیکن یہ سب سے بڑی شان نہیں ہے. 250 آیات کے بعد جب جہان علی کے علم کو کروڑوں سلام پیش کرنے لگا, آخری آیت مبارکہ پڑھ کے آپ نے فرمایا سننا چاہتے ہو سب سے بڑی شان میری کیا ہے؟ کہنے لگے حضور فرمائیے, کرم فرمائیے. آپ نے یہ آیت پڑھی, فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرا فرشتوں کا استاد ہونا بھی اپنی جگہ, میرا زہرا کا شوہر ہونا بھی اپنی جگہ, میرا انف و ثنا ہونا بھی اپنی جگہ, حسنین کا بابا ہونا بھی اپنی جگہ, میرا وہ ضربت ولیین والی عزتیں بھی ساری اپنی جگہ, لیکن میری سب سے بڑی شان یہ ہے کہ محمد کی رسالت کی گواہی کے طور پر یا خدا نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے یا خدا نے مجھ علی المرتضیٰ فرمایا سب سے بڑی شان, باقی شانیں ہیں شک کوئی نہیں, لیکن سب سے بڑی شان میری جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اس پوری کائنات میں نبی کی رسالت کی گواہی کے طور پر کسی اور کو منتخب نہیں فرمایا, اپنے ساتھ مجھ علی المرتضیٰ کی ذات کو منتخب فرمایا. یہ وہ شان, یہ وہ عزت, یہ وہ بلندی ہے جس کے ذکر کے حوالے سے آج ہم اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے ابھی میں بھی گواہ تیرا, علی بھی گواہ تیرا, میں بھی تیری سچائی کا گواہ, اور یہ علی بھی تیری سچائی کا گواہ. سمجھنے والے لوگوں کے لیے تو اشارہ کافی تھا. کفا میں نے نہیں کہا, کفا اللہ نے کہا. آج ایک تو اشتہار لگا ہوتا ہے اللہ ہی کافی ہے,
اللہ ہی کافی ہے. میں بڑی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے کون کون کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. پر اگر ختم ہو جاتی بات تو میں بھی گلی گلی اسپیکر لگاتا اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی کافی ہے. یا ومن عنده علم الکتاب اتار, پھر جو مرضی یہ کہتا. پھر اگر یہ ساتھ ہے تو ماننا پڑے گا اللہ تو کافی ہے ہی. اللہ جنہیں کفایت والا بنا دیتا ہے وہ بھی جہان قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے رسالت کے گواہ, اور رسالت بھی محمد کی رسالت, تاجدار رسالت کی رسالت کی گواہی, ختم الرسل کی رسالت کی گواہی کے طور پر یا اپنی ذات کو پیش کیا یا جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو پیش کیا. اس مقام پر آ کر محبین صحابہ نے اور محبین مفسرین نے تو حد کر دی. فرماتے ہیں ایک عرش والے کا ذکر ہے, ایک فرش والے کا ذکر ہے. باللہ شہیدہ ایک عرش والے کا ذکر ہے. ومن عنده علم الکتاب ایک فرش والے کا ذکر ہے. ادھر خدا گواہ, ادھر علی المرتضیٰ گواہ. قیامت تک رسول اللہ کی رسالت قائم ہے, دائم ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. حسن یہ ہے کہ خدا بھی گواہی دے رہا ہے, علی المرتضیٰ بھی گواہی. اور اس گواہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا کہ میں نے گواہ انجے ہی نہیں پھاد لیا. اے ابھی تیری رسالت کا گواہ میں نے ایسے ہی نہیں بنا دیا بچال تیرا پتریرے تے بنا چھڑا یا فلاں ٹبر چوئے تے بنا چھڑا. آج بھی گواہ پھاد لئی دیتا والا لگتا ہے جیسے بنا چھڑا, مرما نہیں لگ دیا سمجھ کے گواہ نہیں بنایا اس نے تیری رسالت دا. ومن عنده علم الکتاب, اس کو میں نے گواہ تیری رسالت کا اس لیے بنایا ہے کہ اس وقت تیرے بعد روئے زمین پر اس سے بڑھ کر علم کو جاننے والا ہی ہو, اس سے بڑھ کر علم کو اور جاننے والے ہی کوئی نہیں. یہ علم الکتاب کا مالک ہے. اور یہ نظریہ آج کے وہابی کا نظریہ نہیں, یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے. یہ نظریہ میرے نبی کی زبان کا نظریہ ہے, اور یہی نظریہ ازواج مطہرات کا نظریہ ہے. یہی نظریہ اہل بیت اطہار کا نظریہ ہے. یہی نظریہ محمد کے ہر یار کا نظریہ. علم علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ حضور کی ذات کے بعد علم میں اپنی مثال آپستی جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے. یہی نظریہ قرآن نے دے دیا ومن عنده علم الکتاب کہہ کے. اب چلو گھر والے تو تعریفیں کرتے ہی کرتے ہیں, میں تجھے دوسری طرف لے جاتا ہوں جو اہل بیت میں سے افراد نہیں ہے. حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پر انشاءاللہ پھر بات کروں گا. میں صحابہ کی زبانی علم علی المرتضیٰ پر مہر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جناب عبداللہ ابن عباس, جناب عبداللہ ابن مسعود علم کے منبع, طریقت کے منبع, روحانیت کے منبع, تاجدار صحابہ ہیں. وہ صحابہ نہیں ہیں, وہ صحابہ نہیں ہے جو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد آئے. اگرچہ عزت و مقام میں کوئی 20 سال کے بعد بھی آئے تو وہ بھی کائنات بھر سے اونچا ہو جاتا ہے. لیکن خود سوچو, جس کو جتنا زیادہ قرب مصطفیٰ ملا ہوگا وہ اتنا بلند ہے, وہ اتنا عزیز ہے, وہ اتنا عظیم ہے. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ اسی ومن عنده علم الکتاب کی شرح میں لکھتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے 10 حصے فرمائے. کتنے حصے؟ 10 حصے فرمائے. اس آیت کی شرح میں لکھا ہے حکمت دانائی علم کے اللہ نے 10 حصے فرمائے. اور اگلا جملہ سن تو تیرا دل وجد کر جائے گا. کیا عقیدہ ہے صحابہ کا علی المرتضیٰ کے بارے میں, کیا نظریہ محبت ہے صحابہ کا علی المرتضیٰ کے بارے میں. اللہ نے علم کے 10 حصے بنائے.
فرمایا 9 حصے تو صرف علی کو عطا فرما. علم کے کتنے حصے؟ 10 حصے تو اللہ نے بنائے نا، ٹوٹل بنائے علم 10 حصوں میں. قسمت الحکمہ فی 10 اجزاء، 10 حصے حکمت تقسیم ہوئی، علم تقسیم ہوا. ان میں سے 9 حصے بغیر کسی غیر کی شرکت کے 90 کر کے 9 حصے تے پیو علی عطا فرما. داں وچوں 9 حصے 90 سیریو بغیر، کوئی اور نال سیری کوئی نہیں، 90 علی نو عطا فرمائے. میں پیچھے رہ گیا 10واں حصہ. آخنا تو یہ چاہیے نا 10واں دوجیاں چ وڈی گیا. فرمایا کمال ہے 9 حصے تے کلے علی ڈی گئے تے جیڑا او 10واں حصہ ساری کائنات تے ونیتا ہے نا، علی اس 10ویں وچوں بھی حصے دار ہے. علی اس 10ویں وچوں بھی 9 حصے 90 تے 10ویں وچوں بھی حصے دار ہوئے. ہن اندازہ کرو دے علم دا مقام کی ہو سی، او دی حکمت دا مقام کی ہو سی. انجے تے رب نہیں آتا پیا ومن عندہ علم الکتاب، میں گواہ ہوں حبیب تیرا تے یا میں اون گواہ بنایا ہے جنہوں میں کتاب دا بے مثل عالم بنا.